السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق یافتہ لڑکی۔ وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یامپ یامپ۔ اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس اندھیروناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال تھی۔ آج مریم کے سوم کا روزہ وہ کافی دیر سے اس کی قبر پہ بیٹھا، اس کی یادوں کو دل میں پیوس کر رکھا تھا۔ تم ابھی صرف 25 سال کے ہو، ساری زندگی پڑی ہے، تمہارے آگے کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے؟ اور تمہارے اس اکیلے پن سے مریم خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد بھی میں مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹے کی بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بڑھ سکے۔ اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ گیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بدکار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہ بناؤں گی۔ بھلا شریف لڑکی کو طلاق ہوتی ہے کیا؟ طلاق تو تیز تراز اور آوارہ لڑکیوں کو ہی ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کو گھر میں نہیں لاؤں گی۔ اب تو ماں بیٹے میں ایسی بات پر ان بن رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی ہے، لڑکے بھی بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی انبن میں 18 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اور اس کی بہن گھر آئے۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہیرا کی ماں نے کہا۔ اب سب کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا کے سسر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیے بہن، ہیرا بہت ہی اچھی لڑکی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب ہیرا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے۔ اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروا دیں گے۔ ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہیرا کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کسی حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی ماں کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ تھی اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، ہر بار لڑکی قصوروار نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو، لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے۔ طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ اکثر برے سے برے اعمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے۔ تربیت سے پرکھیے، صرف اس وجہ سے کوئی رائے قائم کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی 2 بار شادی ہونے سے معاشرہ بے راہ روی سے بچے گا۔ ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں سے مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔